ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام معزز و مکرم برادران اسلام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ اور حاضر ہوا ہوں. وہ اس لیے ہے کہ ایک شخص کو اصل ثواب کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، وہ اس کو سوال کا جواب پورا دے نہیں سکتا ہے، جیسے حق تھا سوال یعنی جواب دینے کا. اس کو سوال یہ کیا جاتا ہے جب اس طرح ثواب مردی کے اوپر پڑا جاتا ہے کیا اس کو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. وہ شخص جواب میں یہ کہتا ہے کہ اگر پہلے سے ہی اجرت طے کر لی جائے گی تو پھر ناجائز و حرام ہے. لیکن اس شخص کو یہ بیچارہ اس سے ناآشنا ہے، بیچارہ یہ مسائل جان نہیں سکتا ہے. جب اس نے پڑھے نہیں ہے تو بیچارہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو اس بیچارے کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ عرف عام کیا ہے، عرف کے مسائل کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، عرف کے مسائلوں کے اوپر حکم لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے. اس دور کے اندر جموں کشمیر کے اندر خاص کر کہتا ہوں کہ عرف عام ہو چکا ہے. کیوں؟ رواج عام ہو چکا ہے. جب بھی کوئی انسان کسی جگہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اصلاح سب کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کو وہاں کھانا دیا جاتا ہے. یہ تو عرف بتا رہا ہے. عرف کے مسائل کو یہ بیچارے ان کو کہاں پتا ہے عرف کیا ہے، عرف کی تعریف کیا ہے، عرف کے مسائل کو کیسے یعنی حکم لگا دیا جاتا ہے، اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اب اس سے یہ سوال ہے کہ آپ نے عرف کے مسائل پڑھے ہیں یا نہیں ہے. اگر عرف عام ایسا ہے کہ لوگوں کو پہلے ہی رواج چل رہا ہے کہ ہر جگہ ویسے ہی چل رہا ہے، یعنی آج دیکھو جموں کشمیر کے اندر جہاں کہیں بھی جاؤ گے ختم قرآن پڑھنے کے لیے وہاں آپ کو کھانا دیا جائے گا، واپس نہیں ایسا کیا جائے گا. کوئی بھی گھر نہیں ہوگا ایسا، اللہ ماشاءاللہ 100 میں سے 1-2 ہو، لیکن 99 اور 98 گھر جو ہوں گے وہ ایسے ہیں، ان کی حالت ایسی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عرف عام پر بھی حکم لگا دیا جاتا ہے. جہاں پر عرف ہوگا وہاں پر عرف کے مسائل کو حکم بھی لگا دیا جاتا ہے. جیسے کہ مثلا عرف میں ایسا عام ہے کہ کھانا دیا جاتا ہے تو حکم لگ جائے گا کہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے، قرآن کے اوپر اجرت پکڑنا یہ عرفی مسئلہ ہے، یہ ناجائز و حرام ہے. اس وقت دور کے اندر چاہے اس نے پہلے طے کی ہو یا نہ کی ہو طے، اس کے ذہن سے پہلے ہی ہے. کیونکہ جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو کبھی نہیں کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں اس طرح ثواب کرنے کے لیے، میں قرآن پڑھنے کے لیے چلا گیا تو میرے لیے آپ کھانا رکھنا، میں واپس آ کر کھا لوں گا. اس بیچارے کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے پڑھنے کے لیے، وہاں کھانا بھی ہے، تو ذہن میں بھی پہلے آ گیا. تو عرف کا بھی معاملہ اعتبار کیا جائے گا تو حکم بدل جائے گا. چاہے اب نیت ہو یا نیت نہ ہو، دونوں چیزوں کے اوپر حکم لگ جائے گا، فتویٰ لگے گا. یہاں پر جو اس طرح ثواب کیا گیا ہے، اب اس پر اجرت لی گئی ہے، یہ دونوں طریقوں سے ناجائز و حرام ہے. ثواب تینوں میں سے کسی کو نہیں پہنچے گا، نہ پڑھنے والے کو، نہ پڑھانے والے کو، اور جس کے اوپر پڑھا گیا اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ عرفی مسئلہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ مجھے یہ ثابت کر کے دے کہ اجتماعی قرآن پڑھنا کہاں سے جائز ہے. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ نہیں گزرے تھے؟ کیا ان کا انتقال نہیں ہوا تھا؟ کیا صحابہ کے دور کے اندر حضور کا انتقال نہیں ہوا؟ کیا باقی صحابہ نہیں گزرے یا ان کا انتقال نہیں ہوا؟ مجھے ثابت کر کے دے اجتماعی قرآن کہاں سے ثابت ہے. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا فلیس منہ فہو رد، یعنی جو چیز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے گی، اگر وہ حضور کی طرف نہیں نکلی، یعنی ان کی طرف منسوب، یعنی ان سے وہ ثابت نہیں تھی، وہ صحابہ سے ثابت نہیں، فہو رد، اس کو یعنی وہ مردود ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا. تو جو آپ کے ملا حضرات جو ہے یہ جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، چہارم پر جاتے ہیں، رسم 40 پر جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے بعد دیگر بھی جاتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے اجتماعی طور پر، کیا اجتماعی قرآن پڑھنا ثابت ہے کسی حدیث سے؟ کیا صحابہ نے ایسا عمل کیا ہے؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے یہ چیز ثابت ہے آپ جو کر رہے ہیں کہ اجتماعی قرآن پڑھنا ثابت ہے؟ نمبر 2، اس انسان نے حضرت مفتی اسحاق احمد نازقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے اوپر تبرہ کیا ہے، یعنی ان کے اوپر گندی زبان کو استعمال کیا ہے، علماء دیوبند کے اوپر گندی زبان کو استعمال کیا ہے. الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں علماء دیوبند جو ہے وہ گندی زبان استعمال نہیں کرتے ہیں، اور نہ کبھی کی ہے، نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ. ہم جب بھی کسی باطل فرقے کو رد کرنے کے لیے آئے ہیں ہم علم سے جواب دیتے ہیں، نہ کہ اپنی گندی زبان سے. ان کے ملاؤں کو دیکھو کیا کیا القاب نکل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کوئی کذاب ہے نعوذ باللہ من ذالک، کوئی کہتا ہے کہ میں اس کی گردن کو اڑا لوں گا. یہ کب سے ان کے ہاتھ میں آ گئے ہیں کہ کوئی کذاب ہے، کسی کو گردن اٹھائیں گے، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بدبخت ہے. یعنی ایسے بڑے بڑے ان کے عالم جو ہے، عالم تو ہے بھی نہیں وہ بیچارے، ان نے پڑھا بھی نہیں کہاں ہے، تو وہ بڑے بڑے ممبروں پر چڑھ کر لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. لوگوں کو کیا تاثر ہوگا کہ ایک عالم کی زبان سے یہ چیز نکلے گی. اس بلال احمد رضا کو میرا چیلنج یہ ہے کہ مجھے یہ اجتماعی قرآن ثابت کر کے دیں، اور نمبر 2 یہ ہے کہ عرفی مسائل کو حل کریں اور ان کو پڑھیں. یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب کو مسئلے کا جواب پتہ نہیں تھا. اگر آپ کو اتنا شوق ہے نا، آپ دارالمرحوم کے اندر چلا جائیے اور وہاں پر دیکھیے مفتی صاحب کی علم صلاحیت کیا ہے اور ان کو ان مسائل کے اوپر عبور ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کا داؤدی صاحب بھی مفتی صاحب کے سامنے جائے گا نا، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، جائے بخاری شریف کا پہلا جو صفحہ ہے وہ مفتی صاحب کے سامنے پڑھے. اگر وہ ایک صفحہ مفتی صاحب کے سامنے پڑھے گا نا، میں اسی وقت بریلیت کو تسلیم کروں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ داؤدی صاحب کو وہاں پر پڑھنا ہوگا. ایسے
फेस बुक पर चढ़कर ऐसा मसला हल नहीं होता है कि आप हमारे अकाबिर को गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे, ये बद अकीदा है। हमें पता है हम छेड़ते नहीं है, हम आपकी किताबों को खोलते नहीं, हमने खोली है, लेकिन हम लोगों को तंग नहीं करना चाहते हैं, हम लोगों को इन मसाइलों के अंदर उलझाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा हदफ यह है कि जो मुसलमान है, जो उम्मत मुस्लिमा है, ये क्या कहते हैं, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर चले और सहाबा के तरीके के ऊपर चले, और ये बेदीनी जो ये हट जाए, बेदीनी से निकल कर दीनदार बन जाए। हमारा यही मिशन है और इंशाल्लाह यही रहेगा। अगर आप छेड़ने पर आए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब किताबों को फिर खोलेंगे, फिर आपकी गुस्ताखी को देखेंगे, दिखाएंगे लोगों को कि आपने कितनी कितनी गुस्ताखी की है। अल्लाह तबारक व तआला के सुन्नत से अमल करने को तौफीक अता फरमाए।